عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے فیض احمد فیض کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت کا ایک بند دیکھا تھا، جس میں فیض احمد فیض نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ محبوب سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محبوب مجھے یا مجھ سے پہلی سی محبت تو مت مانگ، کیونکہ اس وقت جو حالات تھے یا جن پریشانیوں میں، جن مسائل میں میں گھرا ہوا تھا، اور جو اس وقت میں تجھ سے محبت کرتا تھا، اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھیں، اور میں سمجھتا تھا کہ محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے مجھے تمام کے تمام جو مسائل ہیں یا دکھ درد ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے، مجھے راحت مل جائے گی۔ اب انہوں نے یہ بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ تو اگر رہے گا تو میری زندگی، میری جو حیات ہے وہ درخشاں ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی، یعنی کہ میں ہر طرح سے کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور محبت کا اگر غم رہے گا تو زمانے کے غم کا جھگڑا بھی نہیں رہے گا، یعنی کہ محبت کا غم اتنا زیادہ حاوی ہو جاتا ہے کہ باقی کے زمانے کے غم کی کوئی صورت و شکل نظر بھی نہیں آتی ہے۔ تیری صورت کی وجہ سے دنیا میں جو بہاریں آتی ہیں ان کو سکون ملتا ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو عالم میں بہاروں کو سب ثبات ملتا ہے وہ تیری صورت کی وجہ سے ہی ملتا ہے۔ اور اس دنیا میں تیری آنکھوں کے سوا کچھ بھی میرے لیے رکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، وہ تیرے مل جانے پر میری تقدیر نگوں ہو جائے گی، یعنی کہ الٹی ہو جائے گی۔ پہلے جو میں بد نصیب تھا، تیرے مل جانے پر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا یا خوش نصیب ہو جاؤں گا۔ تقدیر میں یہ بڑی تبدیلی واقع ہوگی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یوں نہ تھا۔ میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ میں چاہتا تھا کہ تجھ سے میں ملوں، تجھ سے بات کروں، تیری محبت کو پالوں اور میری تقدیر بدل جائے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو فیض احمد فیض کہہ رہے ہیں کہ زمانے میں اتنے زیادہ دکھ ہیں کہ صرف محبت کا ہی ایک غم نہیں ہے، محبت کے علاوہ کئی ایسے غم ہیں جو بہت زیادہ بڑے بھی ہیں۔ راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ محبت میں بچھڑنا، دور ہونا، یا پھر تمنا کرنا ملنے کی، یہ بہت بڑے مسائل نظر آتے ہیں، لیکن ان مسائل سے بڑھ کے بھی اور دنیا میں دوسرے مسائل بڑے بڑے ہیں۔ اس لیے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تجھ سے ملاقات ہونے کے بعد یا وصل سے، تیرے وصل سے مجھے راحت ملے گی۔ راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے علاوہ۔ تو دوسرے جیسے مسائل ہیں، وہ مسائل تو تیری ملاقات سے یا تجھ سے ملنے سے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے دوسرے بند میں شاعر کیا کہہ رہا ہے نظم کے: انگنت صدیوں کے تاریک بہی مان اطلس میں، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچے و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے،
جسم جھلسے ہوئے امراض تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ اب دیکھیے شاعر دوسرے بند میں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے پہلے بند میں کہا کہ تیری ملاقات یا تیری ملنے سے دل کو سکون آئے گا، میں یہ جو سمجھ رہا تھا یہ سب کا سب غلط نکلا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ انگنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، انگنت یعنی کہ کئی صدیوں سے، تاریک یعنی کہ اندھیرا، تو کئی صدیوں سے یہ جو تاریک بہیمانہ طلسم کر رہے ہیں، وحشیانہ جو جادو چل رہا ہے۔ کون سا جادو؟ ایک وحشیانہ جادو چل رہا ہے، بہیمانہ طلسم کہا جا رہا ہے اسے۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہیں۔ تو اس قسم کے جو طلسم ہیں انگنت صدیوں سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ شاعر کا جو خیال ہے کہ انگنت صدیوں سے تاریک بہیمانہ طلسم دیکھنے کا، یعنی کہ کئی صدیوں سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اور کیسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں؟ وحشیانہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ شاعر آگے کہہ رہا ہے کہ ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے، اور یہ ریشم ہو یا اطلس ہو یا کم خواب، یہ تینوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ ایک قسم کا ریشمی کپڑا ہے جس کو کہا جاتا ہے، تو شاعر کا کہنا ہے کہ یہ جو انگنت صدیوں سے بہیمانہ ظلم، بہیمانہ طلسم جو چل رہے ہیں، وحشیانہ طلسم جو چل رہے ہیں تاریکی میں خاص طور پہ، اس سے کیسی حالت ہو گئی ہے؟ ایک قسم کا ریشمی کپڑا جو ہوتا ہے، ریشمی کپڑے میں جو بنوانے کے بعد، ریشم کا جو کپڑا ہوتا ہے بہت زیادہ نازک ہوتا ہے، قیمتی بھی ہوتا ہے، دیکھنے کو چمکتا بھی ہے، لیکن نازک اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے جو حالات اور کیفیت دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ کس طرح کے ہیں اس کے بارے میں کہہ رہا ہے شاعر کہ جا بجا بکتے ہوئے کوچے ہوئے بازار میں جسم، جو دنیا کی حقیقت ہے اس کی طرف شاعر اشارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ کوچے و بازار میں جسم بک رہے ہیں۔ کوچے و بازار میں جسم بھی کا بک جانا سے مراد کیا ہے؟ شاعر کا کہنا ہے کہ اب ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگ محنت مزدوری جو کرنے والے لوگ ہیں خاص طور پر، ان کے دن بھر کی مزدوری طے کی جاتی ہے، پھر انہیں دن بھر کام کرنے کے بعد بھی وہ مزدوری ٹھیک ڈھنگ سے نہیں دی جاتی، اور اس طرح کی جو حالات ہیں وہ ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ جو ریشمی کپڑا، جس کا ریشمی کپڑے میں بنوائے ہوئے جو چیز ہے کتنی نازک ہوتی ہے، اس طرح سے اب حالات پیدا ہو گئے ہیں، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے۔ تو یہ اتنی محنت مزدوری کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے حالات کیسے ہیں؟ بہت زیادہ نازک ہیں۔ جسم بازاروں میں بکنے پر مجبور ہو گئے ہیں، خاک میں لتھڑے ہوئے ہیں، خون میں نہلائے ہوئے ہیں، یعنی کہ مٹی جسم پر لگی ہوئی ہے اور ان سے خون بھی رس رہا ہے، خون بھی بہہ رہا ہے، اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں۔ جسم جھلسے ہوئے امراض تنوروں سے،
ان کے جسم کس طرح سے دکھائی دیتے ہیں؟ جسم پوری طرح جھلس گئے ہیں۔ اب یہاں پہ شاعر جسم کے جھلسنا جو کہہ رہا ہے وہ اس بات کو لے کر کہہ رہا ہے کہ اتنی زیادہ دھوپ میں محنت کرتے ہیں کہ دھوپ کی گرمی سے مزدوروں کے جسم جھلس جاتے ہیں۔ اور امراض تنوروں سے، تنور کے معنی جیسا کہ کہتے ہیں ہم ایک گول گڑھا جسے گرم کر کے اس میں روٹیاں پکاتے ہیں، ایک گول لمبوترا کچی مٹی کا برتن، اسے بھی کہتے ہیں تنور۔ تو امراض تنوروں سے یعنی کہ اتنی زیادہ امراضوں میں وہ گھرے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان پر یہ ایسے حالات آ گئے ہیں یا اس قسم کے وہ دکھائی دے رہے ہیں، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے۔ زخم ناسور بن گئے ہیں اور ان سے پیپ نکل رہا ہے، یعنی کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے۔ یہ جو حالات ہیں، ان تمام حالات کا ذکر شاعر کس بات کو لے کر کر رہا ہے کہ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ محبت کے سوا اور بھی غم ہے، تو یہ ایک غم کی مثال دے کر شاعر کہہ رہا ہے کہ مزدوروں کے ساتھ جو حالات گزرتے ہیں، مزدوروں کو جس رویے سے دیکھا جاتا ہے، ان پر جو وحشیانہ طلسم، تاریک وحشیانہ طلسم برتے جاتے ہیں، اور ان کی جو کمزور حالات ہیں ان کو جتنا کمزور کیا گیا ہے کئی صدیوں میں، انگنت صدیوں سے ان کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے، ان کا استحصال کیا گیا ہے، اس کو یہاں پر شاعر اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو مزدور ہیں ان کے جسم بازار میں بکتے ہیں، گلی کوچوں میں بھی بکتے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ جسم کیسے ہیں؟ جس میں خاک میں لتھڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ گرد جس کے کہتے ہیں، دھول جسموں پر لگی ہوئی ہے، اور خون میں نہلائے ہوئے بھی جسم ہیں، ساتھ ہی جسم جھلس بھی گئے ہیں اور ان کو کئی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، اور ان کے جو زخم ہیں وہ ناسور بن گئے ہیں اور ان سے پیپ نکلنے لگا ہے۔ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تیرا تو حسن ابھی بھی ویسے ہی ہے، لیکن میری جو نظر ہے، میری جو سوچ ہے، وہ اس حسن کے ساتھ ساتھ لوٹ کے ادھر بھی جاتی ہے، اس مزدور کی طرف بھی جاتی ہے۔ اس مزدور کو میں دیکھ کر فکر مند ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، اور میں جب ایسی کیفیت والے مزدوروں کو دیکھتا ہوں، ایسی کیفیت والے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں، اور مجھے مجبور ہو کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ محبت کے سوا اور بھی زمانے میں بہت سارے غم ہیں۔ یہاں پہ جو مثال شاعر نے دی ہے مزدوروں کی حالت کی، مزدوروں کی جو کیفیت ہے، خستہ حالی ہے، ان کا جو استحصال کیا جاتا ہے، ان کا جو پریشانیاں ان کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہیں، ان کے جو امراض دیکھنے کو ملتے ہیں، ان کے جسموں کی جو حالت ہے، جتنے نازک جسم ان کے ہو جاتے ہیں، ناسور بن کے ان کے ناسوروں سے پیپ نکلنے لگ جاتا ہے، اس قسم کی جو مختلف کیفیات ہیں، ان کیفیات کی عکاسی کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ اتنے برے حالات ہیں اور میری نظر لوٹ کے ان کی طرف بھی جاتی ہے۔ تیرا حسن ابھی بھی دلکش ہے مگر میں مجبور ہوں، میں کیا کروں، میری نظر تو لوٹ کر ان مزدوروں کی طرف بھی جاتی ہے۔ تو محبوب تو مجھ سے میری پہلے سے محبت مت مان، چونکہ میں نے ایک نظر جب پیچھے ان مزدوروں کی طرف، ان غربا کی طرف میں نے جب دیکھا ہے تو مجھے تیرے حسن کے علاوہ یہ تمام چیزیں بھی دیکھنے کو دکھائے، یہ تمام چیزیں بھی مجھے نظر آتی ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ محبت کے سوا زمانے میں اور بھی بہت سارے غم ہیں، محبت ہی کا ایک غم یا دکھ نہیں ہے، اور راحتیں وصل کی جو ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں کو ہم راحت کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم ان مزدوروں کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، ان کے جو حالات ہیں، اس سے ہم اگر انہیں کچھ حد تک راحت دلائیں گے تو ہمیں بھی سکون ملے گا، ہمیں بھی چین ملے گا، ایسا ایک خیال اس پوری نظم میں فیض احمد فیض نے بڑے ہی خوبصورت ڈھنگ سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے محبوب سے بھلے ہی مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو
کئی صدیوں سے مزدوروں پر ایک قسم کے ظلم ڈائے جاتے ہیں، ان کو جو پریشان کیا جاتا ہے، ان کا جو استحصال کیا جاتا ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے محبوب کا سہارا لیا، اور محبوب کو سہارا لے کر کہہ رہے ہیں کہ تیرا حسن ہے، تیرا جمال ہے، تو ہے تو مجھے لگتا تھا کہ دنیا بہت زیادہ درخشاں ہے، اور تیرا جو غم ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ زمانے کے غم کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تیرے صورت کی وجہ سے پوری دنیا میں جو بہاریں آئیں گی ان کو سکون ملے گا، ان کو چین ملے گا، اور تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں کچھ بھی رکھا ہوا نہیں ہے، ایسا میں سوچتا تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ تو اگر مجھے مل جائے گا تو میری تقدیر نگوں ہو جائے گی، یعنی کہ میری تقدیر بدل جائے گی، لیکن یوں نہ تھا، میں نے فقط چاہا تھا کہ یوں ہو جائے، میں یہ چاہتا تھا کہ بس یوں ہو جائے، میری تقدیر بدل جائے۔ یہ کہتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ دوسرے بند میں شاعر پھر اپنے اصل مدعا پہ آتا ہے، وہ جو مزدوروں کی خستہ حالی ہے، زبوں حالی ہے، جو پریشانی ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب یہ محسوس کرتا ہوں کہ تیرے پاس حسن ہے، جمال ہے، ہر چیز ہے، ادائیں بھی ہیں، نازکی بھی ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی میری جب ایک نظر ان مزدوروں کی طرف جاتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ محبت کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے دکھ اور غم ہیں، اور وصل کی راحت کے علاوہ دوسری بھی اور بہت ساری راحتیں ہیں، اگر میں ان کے مسائل حل کر دوں گا تو مجھے ایک قسم کی راحت بھی نہیں ملے گی، اس لیے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، کہتے ہوئے شاعر اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ شکریہ۔